آج ہم گفتگو کریں گے سورہ قصص پر. سورہ قصص جی یہ تدوینی اعتبار سے 28ویں نمبر کی صورت ہے اور یہ مکی صورت ہے جی یعنی ہجرت مدینہ سے پہلے نازل ہوئی ہے جی اور اس کی 88 آیتیں ہیں 88 آیات ہیں جی اور بڑے عجیب و غریب اس میں مضامین ہیں. اچھا اور اس میں جو ایک اجیر اعظم کا ذکر ہے، ایک ایسے شخص کا ذکر ہے کہ جس نے ملازمت اور مزدوری کی لیکن وہ بے نظیر ملازمت اور مزدوری تھی. یعنی اس سے مراد حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہیں کہ جن کو حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے گھر میں ملازم رکھا تھا، اجرت پر ان کو رکھا تھا اور اجرت یہ قرار دی کہ میں اپنی 2 بیٹیوں میں سے ایک بیٹی کی شادی تمہارے ساتھ کر دوں گا، نکاح کر دوں گا اگر 8 سال تک تم میرے گھر کی ملازمت کرو. واہ ہاں اور اگر 10 سال کر لو 2 سال اور بڑھا دو گے تو تمہاری طرف سے ہوگا. تو گویا کہ یہ 10 سال کا طے ہوا کہ 10 سال اگر آپ ملازمت کریں اور تم اجرت پہ رہو، میرے گھر کے کام کاج کرنا، مزدوری کرنا، اسی طریقے سے بکریوں کو چرانا وغیرہ، پانی پلانا، یہ سب کام کرو گے تو بیٹی کا نکاح کروں گا. اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے پورے 10 سال ہی کیے، پھر یعنی 8 کے بعد 2 سال اور پورے کیے. تو بظاہر تو یہ ایک ملازمت تھی لیکن حقیقت میں اس کے اندر جو ہے نبوت کے مراتب طے کرانے تھے. اچھا ہوا یہ کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بچپن سے لے کے جوانی تک یہ فرعون کے محل کے اندر پلے بڑے ہیں جی 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 اور شہزادوں کی طرح زندگی گزاری. جی ہاں یہاں تک کہ اہل فرعون جو ہے وہ ان کو فرعون کا بیٹا سمجھتے تھے کیونکہ بیٹا ہی بنا رکھا تھا. تو وہی زرق برق لباسوں میں وہی شہزادگی اور شان میں گزاری. لیکن کوئی ایسا کوئی مومن صادق ان کے دائیں بائیں نہیں تھا کہ جس کی صحبت کا اثر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام لیتے. تو جسمانیت کی ساری تربیتیں تو دیکھیں لیکن روحانیت کے مراتب کی طرف توجہ کے لیے صحبت چاہیے تھی. تو اللہ تبارک و تعالی اس کی ترتیب یہ بنائی کہ حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام تک آپ پہنچے ہیں اور حضرت شعیب نے پھر کہا کہ ٹھیک ہے میرے پاس 8 سال یا 10 سال جو ہے میرے پاس مزدوری کرو. حقیقت میں اس مزدوری کے اندر یہ تھا کہ نبوت کے لیے ان کے قلب کو تیار کرنا تھا. سبحان اللہ. اس دل کو تیار کر دیا جائے کیونکہ جسمانیت کے سارے خزانے دیکھ لیے، روحانیت کی خزانے کیسے ترقی کریں گے اس کے مناظر موسیٰ میرے صحبت میں دیکھیں گے. تو ان کو اجرت پہ رکھا اور 10 سال انہوں نے گزارے اور آپ کا قلب صافی جو ہے اس کے اندر پھر وہ استعداد پیدا ہو گئی کہ اس میں نبوت کا چراغ جل سکتا ہے. وہی ہوا کہ اس کے بعد جب نکاح ہو گیا، نکاح کے بعد جو رخصت ہوئے ہیں تو کوہ طور پہ پہنچے ہیں، وہاں ان کو آگ نظر آئی، روشنی نظر آئی. تو گھر والوں کو کہا آپ ٹھہریے کیونکہ وہ حاملہ تھیں. کہا کہ میں دیکھتا ہوں کوئی آگ ہوگی. تو وہاں جب پہنچے تو اللہ نے کہہ دیا انا رب العالمین، میں تیرا رب ہوں. اپنی ربوبیت کا اعلان کر دیا اور فرما دیا کہ میں نے تجھے جو ہے اپنے مرسلین یعنی جلیل القدر رسولوں میں سے چن لیا ہے. تو وہاں آپ کو نبوت ملی. تو گویا کہ وہ جو اجرت تھی وہ عام اجروں تو جیسی اجرت نہیں تھی، اس کے اندر تو نبوت چھپی ہوئی تھی. اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ اجیر اعظم تھے کہ ایسا اجیر کائنات انسانی میں ملے گا نہیں کہ جو بظاہر مزدوری کر رہا ہے لیکن حقیقت میں وہ نبوت کے موتی سمیٹ رہا ہے. اجیر کا مطلب ہوا کام کرنے والا. تو اس طریقے سے یہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کا قصہ اس میں بیان کیا گیا. پھر آپ کے بچپن سے یہ قصہ جو ہے یہ سورہ قصص میں بیان کیا اور وہی حقائق اور معارف یہ اس کے اندر بتائے گئے اور پھر ظاہر ہے کہ آپ کو نبوت سے سرفراز کیا گیا. اسے سورہ قصص جو ہے یہ بڑی شاندار صورت ہے اور اس کے بڑے عجیب و غریب فوائد اور بڑے اس کے فضائل ہیں. ایک فائدہ یہ لکھا ہے کہ اگر علم و فہم بچوں میں علم و فہم کی کمی ہو یا پڑھنے والے بچوں میں حافظہ کمزور ہو تو یہ سورہ قصص تلاوت کر کے ان پہ دم کرے اور پانی پلائیں، ان کا حافظہ تیز ہو جائے. یہ روز کا پرابلم ہے. ہر گھر کے اندر جو ہے ماں باپ چاہتے ہیں کہ بچوں کے اندر فہم پیدا ہو جائے اور بچے کا حافظہ مضبوط ہو جائے. اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اگر جو ہے عدالت میں کوئی مقدمہ اس کا چل رہا ہے اور یہ پیشی کے لیے جاتا ہے تو اور اس کو خطرہ ہے کہ حق پہ میں ہوں لیکن سامنے والے کے گواہ بڑے تیز ہیں، وکیل بڑا مضبوط ہے، ہو سکتا ہے جج میرے خلاف فیصلہ کر دے. تو ایسے اندیشے اگر پیدا ہو جائیں تو سورہ قصص جو ہے وہ اس کی 3 مرتبہ تلاوت کر کے اللہ سے دعا خیر کر کے جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے حق میں فیصلہ فرما دے. ایک فائدہ یہ ہے کہ اگر کسی کو پیٹ کی بیماری ہے، پیٹ کی کوئی بیماری، معدے کی کوئی تکلیف ہے اور اسی طرح خاص طور پہ جگر کی اگر کوئی کا مرض ہے، جگر کمزور ہے یا پھیپھڑوں کا کوئی پرابلم ہے تو اندر کے جو پیٹ کے سارے مسائل کے لیے سورہ قصص سے اکثیر کوئی چیز نہیں ہے. اچھا یہ روزانہ 1 مرتبہ تلاوت کر کے پانی میں دم کریں اور سارا دن اسی پانی میں سے پیتے رہیں اور یہ 21 دن جو ہے پابندی کے ساتھ کر لیں تو پیٹ کا کوئی مرض باقی نہیں رہتا. کیا آپ یہ کہیں گے
کہ جیسے کینسر جیسا مرض ہے پیٹ کے اندر، بالکل اس کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے؟ بالکل استعمال کریں تو انشاءاللہ اللہ تبارک تعالیٰ غیب سے جو ہے اس کو نفع پہنچائے. 21 دن کی بات ہے، 21 دن کی بات ہے اور بہت مجرب ہے یہ. واہ. اور ایک نفع اس کا یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ہے کہ کسی ظالم کی طرف سے ظلم کا اندیشہ ہے یا کسی شریک سے شر کا خطرہ ہے، ایسے اندیشے ہیں، تو یہ روزانہ ایک مرتبہ تلاوت کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ میں آ جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ظالموں سے اس کو محفوظ رکھتے ہیں. اور ایک بڑا اچھا فائدہ یہ ہے کہ اگر آپ کا ملازم ہے وہ ٹکتا نہیں، آپ کی دکان ہے، اسٹور ہے، ملازم ٹکتے نہیں ہیں، یا یہ کہ آپ کے گھر میں آپ کا بچہ گھر میں دل نہیں لگتا، باہر گھومتا پھرتا زیادہ ہے آوارگی میں، تو اس کے لیے اس میں بڑی تاثیر ہے کہ سورہ قصص تلاوت کر کے اگر اس کو پانی پلایا جائے یا اس کے کھانے پینے پہ دم کر دیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا دل جو ہے دکان میں، اسٹور میں، گھر میں لگا دیتے ہیں اور بلا وجہ گھر سے اسٹور چھوڑ کر بھاگے گا نہیں. واہ. اور یہ 41 ڈیز بلا ناغہ کر لیں، انشاءاللہ اس کا نفع آپ کا بچہ جو ہے راہ راست پہ آ جائے گا.